اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات الصحابہ میں سے یہ چھٹا قصہ پڑھ رہا ہوں میں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی. شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیف اٹھائی. لوہے کے زیرہ پہنا کر ان کو دسوب میں ڈال دیا جاتا تھا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے. لوہے کی زنجیر جو ہوتا تھا اس کو پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اس میں پسینے پہ پسینے جو ہے ہوتے رہتے تھے. کتنی تکلیف ہوتی تھی. اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا. یہ ایک عورت کے غلام تھے. اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی. انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا. میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی. یہ سب تکلیفیں کس لیے اٹھائی دوستو؟ بس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھ لیں، نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہو گئی اور ایک کو انکار فرما دیا. میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت کا حد سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی. یعنی ساری امت ایک ساتھ ہلاک نہ ہو جائے، یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی. دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی. تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے. ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے. اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی. مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کی قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے. فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا، یعنی اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہر کام کرتے تھے.